إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال عليه الصلاة والسلام فإنه يغان على قلبه فأستغفر الله 100 مرة صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، مدبر حقیقی ہے، اور درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، رمضان کی محنتوں کو قبول فرمائے، توبہ استغفار کو قبول فرمائے اور ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں، آمین یا رب العالمین۔ رمضان کا مہینہ جس کے لگ بھگ 7 دن گزر چکے ہیں، ابھی یہ مہینہ ہمارے درمیان تشریف لایا، لیکن پلک جھپکنے کی تیزی کے اس کے 7 دن نکل گئے، اور ہم میں سے جو لوگ اس مہینے میں عبادت کرنے کے پروگرام بنائے ہوئے تھے انہوں نے ابھی اپنا پروگرام نہیں شروع کیا۔ ہم میں سے جن لوگوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اس مہینے میں بھرپور محنت کر کے ہمارا بیڑا پار کروا لیں گے، انہوں نے بہت ہی کچھ کم کیا ہے۔ عزیز ساتھیو، اس مہینے کو ضائع کرنا جہاں ایک انتہائی بڑا نقصان ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا کام ہے جس پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب ممبر پر چڑھ رہے تھے تو جبرائیل تشریف لائے علیہ السلام، اور جبرائیل علیہ السلام نے 3 دعائیں کی، بلکہ 3 بددعائیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں پر آمین کہا۔ پہلے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر کسی نے اپنے والدین کو پایا لیکن ان کے ساتھ اس نے ٹھیک سے سلوک نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس نے جنت حاصل نہیں کی، ایسے آدمی پر جہنم لازم آئے۔ اور جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قل آمین، آپ آمین کہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ اگر کوئی آدمی رمضان کا مہینہ حاصل کرے، اس مبارک مہینے کو حاصل کرنے کے باوجود اس نے اپنے گناہوں کی تلافی نہیں کی، اپنی بخشش نہیں کی، گناہوں کے کھاتوں کو خالی نہیں کیا، ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور جبرائیل نے کہا یا محمد قل آمین، اے محمد آمین کہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اور پھر جبرائیل نے یہ دعا کی کہ آپ کا نام آئے اور سننے والوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا
تو اس آدمی پر بھی اللہ کی لعنت ہو. اور پھر کہا کہ قل آمین، کہیے آمین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. تو عزیز ساتھیو، رمضان کا مہینہ حاصل کرنے کے باوجود کسی نے اپنے توبہ اور استغفار کے سلسلے کو آگے نہیں بڑھایا. اگر کسی نے اس مہینے میں اپنی تلافی نہیں کی تو اس پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے. وہ اس وجہ سے کہ اللہ نے جب بندے پر کرم کیا، رحم کیا اور اس کے درمیان اس مہینے کو لایا، جبکہ اس مہینے کے اندر اتنی ساری برکتیں، اس مہینے میں ڈھیر ساری چیزیں، سب کچھ ہول سیل میں مل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا بدبخت، اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا گنہگار کہ اس کے گال میں جون تک نہیں رہیں گی، اس کے گال میں جون تک نہیں رہیں گی. اس نے صرف یہ سوچ کر اس مہینے کو ضائع کیا کہ یہ مہینہ تو ہر سال آتا ہے، ہمیں ابھی کرنا ہے، کل کریں گے. اسی تصویف میں اس نے اپنے اعمال کو ضائع کر لیا. تو ایسا آدمی واقعی مستحق ہوتا ہے اللہ کی لعنت کا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچائے، ہمیں اس مہینے میں استغفار کرنے کی توفیق بخشے. عزیز ساتھیو، رمضان کا مہینہ جو اپنے پاس خوشخبریاں لے کر آتا ہے، جس میں کہا گیا کہ اس مہینے کے روزے رکھنے والے، اس مہینے میں قیام کرنے والے، ان کی گردنوں کو اللہ سبحانہ و تعالی جہنم سے رہا کرتا ہے. معنی یہ کہ اسے جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے. تو یہ مہینہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جس میں بندے مومن اپنے گناہوں کو سوچ سوچ کر اپنے کھاتے کے گناہوں کو خالی کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں کی تلافی کرتا ہے. یہ مہینہ، اس کی یہی بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ لوگوں کو معاف کرنے کے لیے آتا ہے. اور اس مہینے کا نام رمضان اس لیے بھی رکھا گیا ہے، رمضا یرمضو کا معنی جلانا. اور امام قرطبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو رمضان اس لیے بھی کہا گیا کہ اس مہینے میں جہاں بندوں کو روزہ اور قیام کروایا جاتا ہے، وہاں ان کے گناہوں کو بھی جلایا جاتا ہے، ان کے برائیوں کو بھی جلا دیا جاتا ہے. اور وہ اس مہینے سے نکلتا ہے تو تمام قسم کی برائیوں، تمام قسم کے گناہ سے باہر نکل کے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر چکا ہوتا ہے. عزیز ساتھیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، فَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِهِ فَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِئَةَ مَرَّةٍ. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ میں میرے دل میں سختی محسوس کرتا ہوں تو میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں 100 مرتبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہیں اللہ نے ان کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ان کی جو ایام گزر گئے ہیں اور جو ایام آنے والے ہیں، ان میں جو بھی ان سے لغزشیں ہوں گی، ان میں جو بھی ان سے گناہیں ہوں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے، پہلے سے معاف کر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجالس میں بیٹھتے، لوگوں سے مل بیٹھتے تو استغفار کرنا نہیں بھولتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ بندے مومن کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان میں ہمیشہ استغفار ہوتا ہے. اور عزیز ساتھیو، استغفار کی خوبی یہ ہے کہ یہ بندے مومن کی ڈھیر سارے پریشانیوں کو حل کر دیتا ہے، بہت ساری مصیبتوں سے بچا لیتا ہے. استغفار کے اندر اتنی طاقت ہے کہ سبحان اللہ، اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو یہ کہا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. اللہ نے نوح کی قوم کو دیکھ کر کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں پانی کی ضرورت ہے، تمہیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، تمہیں اولاد کی ضرورت ہے، بستی میں قحط سالی آئی ہے، مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، ان چیزوں سے بچنے کے لیے تم ریمیڈی کیوں نہیں کرتے؟ تم تو اپنے تکبری میں، اپنے غلط سلط عقیدے میں دھسے جا رہے ہو. تم کیوں نہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے؟ کیوں نہ تم استغفار پڑھتے؟ کیوں نہ تم اللہ کے ہاں گناہوں کی تلافی کا مطالبہ کرتے؟ اگر تم ایسا کرو گے تو ہم آسمان کے دروازے کھول دیں گے، خوب موسلا دھار بارش ہوگی اور اللہ تمہارے کمائی میں برکت ڈالے گا، تمہاری اولاد میں برکت ڈالے گا، تمہاری پوری مصیبتیں جاتی ہوئی نظر آئیں گی.
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح کی قوم کے نصیحت کی کہ استغفار کر لو. تو عزیز ساتھیو، آج ہم استغفار کے کتنے محتاج ہیں. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم پلک جھپکنے سے زیادہ ہماری گناہیں ہیں. اگر کسی کے پلک جھپکنے کو کاؤنٹ کیا جائے اور اس سے جتنی گناہیں ہوتی ہیں انہیں جوڑ کر دیکھا جائے تو عزیز ساتھیو اس بندے کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں. یہاں جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہاں پر نظروں کی حفاظت اور یہ مصیبت کا جو گجٹ ہاتھ میں رکھے ہیں اس میں آدمی چاہے 1000 بھی کوشش کرے لیکن نظریں اس کی خراب ہوتی ہی ہوتی ہیں اور اس کا دل خراب ہوتا ہی ہوتا ہے. اور اس کے بعد چلیے بازار میں کچھ بھی خریدنے کے لیے اب کیا کچھ سنتے ہیں، کتنا جھوٹ لوگ کہتے ہیں اور کتنے گالی گلوچ سنتے ہیں. اور اس کے بعد دل کا ماحول تو مت پوچھئے، دل کتنے لوگوں کے صاف ہیں اور دل کتنے لوگوں کے حسد اور کینہ، کپٹ، بغض جیسے دوسرے امراض میں پڑے ہوئے ہیں. کتنے ایسے ہیں جن کے دل میں اللہ کی خشیت نہیں ہے، جن کے دل میں دنیا نے گھر کر لیا ہے، انہیں صرف اور صرف دنیا ہی حاصل کرنے آتا ہے. تو عزیز ساتھیو، ہمارا دل نہ مکمل محفوظ ہے، نہ ہماری زبان مکمل محفوظ ہے، نہ ہماری آنکھیں مکمل محفوظ ہیں. تو ہر اعتبار سے گناہوں میں چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں. تو ہم کتنے محتاج ہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں استغفار کریں. اور یہ بھی جان لیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں نافرمانی اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے اس لیے نکالا کہ اس نے نافرمانی کی. نافرمانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ برداشت نہیں کرتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بندہ رجوع کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں معاف کرتا ہے. لیکن ابتداءً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نافرمانی نہیں پسند کرتا. اور آدم علیہ السلام جو جنتی تھے انہیں جنت سے اس لیے نکالا گیا کہ ان سے گناہ ہوا. جب انہوں نے نافرمانی کی تو انہیں سزا دی گئی. یہ الگ بات ہے کہ زمین میں اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، ان کے استغفار کو قبول کیا اور کہا کہ تم اس زمین میں رہنا ہے اور یہاں پر تمہاری نسل چلنے والی ہے اور تمہاری ہدایات کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. تو عزیز ساتھیو، اللہ نے ہمیشہ نافرمانی کو پسند نہیں کیا. جب بھی بندہ کوئی نافرمانی کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کا وہ حصے دار ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں کے پھندوں سے باہر آئیں، ان گناہوں کے یہ دبیس اڈوں سے باہر آئیں. اور یہ رمضان کتنا اچھا موقع ہے کہ ہم اللہ کے ہاں ایک سو بیٹھ کر اپنی غلطیوں کو گنیں. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں انہیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ میں نے کیا غلطی کی، میں نے کون سا بڑا گناہ کر لیا ہے نا، میں نے کیا غلطی کی، میں نے کوئی غلطی نہیں کی. تو ایسے لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ اصل میں انہیں پیسوں کا اکاؤنٹ لینا آتا ہے. اگر کسی سے قرض لیا ہے یا پھر قرض دیا ہے تو اس کا اکاؤنٹ کرنا جانتے ہیں، یہ اپنا اکاؤنٹ کرنا نہیں جانتے. اس لیے سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. یہ زبان نعوذ باللہ کتنی بڑی مصیبت کی چیز ہے، اس سے کیسی کیسی غلطیاں نہیں ہو جاتی. لمحہ بھر، پل بھر آدمی بڑی بڑی جھوٹیں کہہ جاتا ہے. لمحہ بھر آدمی ایسی باتیں کہہ جاتا ہے کہ دوسروں کے سینے چھلنی ہو جاتے ہیں. آدمی ایسے باتیں کر جاتا ہے جس سے وہ آدمی جہنم میں جا سکتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی ایسا جملہ یا پھر ایسا کلمہ کہتا ہے جس تعلق سے وہ بیدار نہیں ہوتا، غفلت میں پڑا ہوا ہوتا ہے، اور جیسے ہی یہ کلمہ اس کے زبان سے نکلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کلمے کے بدلے اسے جہنم کے گڈھے میں پھینک دیتا ہے جس میں وہ 70 سال تک گرتے رہتا ہے. 70 سال تک گرتے رہتا ہے بغیر ہوشیاری کے، بغیر سمجھ کے، غفلت میں بھی. اگر کسی نے کچھ کلمہ کہہ دیا جس کے اندر دوسروں کو نقصان ہے، جس کے اندر کفر، شرک جیسی دوسری نحوستیں ہیں، تو اسے بدلے میں جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے، جو کہ انتہائی مصیبت والی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو ایک مرتبہ نصیحت کی، بہت ساری اچھی اچھی باتیں بتائی، تہجد کا ذکر کیا، روزے کا ذکر کیا، صدقہ خیرات کا ذکر کیا، قرآن کا ذکر کیا. اچھی باتیں پوری بتانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا، اے معاذ، ان تمام باتوں کو تم نے سن لیا، ان اچھی باتوں کو تم نے سن لیا، کیا میں ان باتوں کا نچوڑ تمہیں بتا دوں، ان تمام باتوں کی چابی تمہارے ہاتھ میں دے دوں؟ تو معاذ بن جبل نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ضرور دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا کہ دیکھو، کف علیک ھذا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر کہا کہ کف علیک ھذا، اسے تھامے رکھو، اسے کنٹرول میں رکھنا، اسے ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دینا. یہ سب سے مصیبت والی چیز ہے، یہ تیز تلوار سے زیادہ تیز ہے،
یہ اگر کسی نے ٹھیک سے نہیں چلایا خود کو کاٹ کر رکھ لے گا, خود کو بربادی میں ڈال دے گا. تو معاذ بن جبل کے اوسان خطا ہو گئے. معاذ بن جبل نے پوچھا یا رسول اللہ انا لمؤاخذون بما نتکلم به, یا اللہ کے رسول کیا ہمیں پکڑا جائے گا جو جملے ہم زبان سے ادا کرتے ہیں, جو بات چیت ہم کرتے ہیں, اس پر بھی پکڑ ہے, اس پر بھی مؤاخذہ ہے. تو معاذ بن جبل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثقلت کا امک یا معاذ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جب جلال میں آ جاتی ہے تو ایسے جملے ادا ہوتے ہیں. کہا کہ اے معاذ تمہاری ماں تمہیں نہ پائے, مانا یہ کہ کیسی بات کر رہے ہو, کیسی غفلت کی بات کر رہے ہو. اس کے بعد کہا هل يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم, لوگوں کو جہنم میں سر کے بل اٹھا اٹھا کے پھینکا جائے گا اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوگی کہ انہوں نے زمین میں زبان کو قابو میں نہیں رکھا. یہ سب کچھ زبان کی کمایا کردہ مال ہے جو اسے آج جہنم میں پھینک رہی ہے. تو عزیز ساتھیو, یہ زبان اس کی کیسی کیسی گناہیں ہیں. جو لوگ غفلت میں کہتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوتی ہی نہیں, انہیں بیٹھ کر 1 گھنٹے میں چیک کریں کہ ان کی زبان سے کتنی غلط باتیں نکلتی ہیں, ان کی زبان سے کتنی گالیاں نکلتی ہیں. نیک آدمی وہ ہے جو اپنے غلطیوں کو گنتا ہے, اپنے برائیوں کو گنتا ہے. یہ نظر جو ادھر ادھر بھٹکتی ہے اس کی گناہوں کی تعداد کون جانتا ہے. اور یہ پیٹ جس کے اندر تو غذا جاتا ہے, اس کے اندر کس حد تک حلال ہے. عزیز ساتھیو, آج کا تو معاملہ یہ ہے کہ آپ ہر قسم کی حرام تجارت, ہر قسم کے سود کے گھیرے میں پڑے ہوئے ہو. آپ کے معاملات آگے بڑھ نہیں سکتے جب تک کہ اس کا تعلق بینک سے نہ ہو جائے. جب تک کہ بینک سے آپ نہیں جڑے کوئی تجارت نہیں کر سکتے, کوئی مال اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے, کوئی چیز خرید نہیں سکتے, کہیں سفر نہیں کر سکتے, یہاں تک کہ حج کے لیے آپ جا نہیں سکتے اور عمرہ کے لیے آپ جا نہیں سکتے. اور یہ بینکوں میں ہوتا کیا ہے, یہ سود کے اڈے ہیں, یہ کھڑے ہیں سود پر, یہ کام کرتے ہیں سود پر. آپ کے پیسے لیتے ہیں, اگرچہ کہ آپ سود لینا نہیں چاہتے لیکن آپ کے پیسے میں وہ سود کماتے ہیں. تو یہ جو بینکوں کا جو غول ہے جس کے نرغے میں ہم پڑے ہوئے ہیں, ایسے ماحول میں کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں گناہ سے بری ہوں, کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں گناہ میں پڑا نہیں ہوں. تو عزیز ساتھیو, ہم وہ ہیں جو گناہوں میں غوطے مار رہے ہیں. اگلے والے ایسے تھے جو گناہوں میں گرے تھے, چاروں طرف سے گناہیں آتی تھی, انہیں بہکاتی تھی. لیکن ہماری مصیبت جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہم باقاعدہ گناہوں میں غوطے مار رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر رحمت نہ ہو تو عزیز ساتھیو ہم میں سے کوئی بچ نہیں سکتا. ہم میں سے کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بہت بڑا ولی ہوں, میں نے پورے گناہوں کو چھوڑ کر صرف 100 کے ساتھ اللہ کا ہو کر رہا ہوں, اس لیے اللہ مجھے جنت دے دے. یہ کسی کے اندر ایک دم نہیں. عزیز ساتھیو, اللہ کی بارگاہ میں آدمی پہنچے گا تو تب معلوم ہوگا کہ اس کے کھاتے میں کیسے کیسے گناہ ہیں, اس نے کیا کچھ کہا, کیا کچھ دیکھا, کیا کچھ کھایا, کیا کچھ کمایا. کوئی بھی چیز چھوٹنے والی نہیں ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها, ہاتھ میں کتاب تھما دی جائے گی اور کتاب میں آج کے حساب سے سمجھ لیجئے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک آئی پیڈ دے دیا جائے گا, باقاعدہ اس میں وہ پورا ریکارڈ دیکھے گا کہ اس نے کیسی کیسی غلطیاں کی, رات کے اندھیریوں میں اس سے کیسی کیسی غلطیاں ہوئی, اور دن کے چکا چوند روشنی میں یہ کیسی کیسی غلطیاں کر رہا تھا, یہ تجارت کے اڈوں میں اس نے کیسی زبان استعمال کی اور کیسے پیسوں کو کھپایا. یہ پوری تفصیل اس کے ہاتھ میں دے دی جائے گی اور اسے دیکھے گا. اور جیسے ہی اسے دیکھے گا بندے مومن کہے گا کہ اللہ اکبر, میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن الحمدللہ میرے گناہ کم ہیں, اللہ نے مجھے جیت کی چیٹ دے دی ہے. یہ مومن بندہ چیخے گا. اور جو منافق ہوگا اور جو فاسق فاجر ہوگا, جب یہ اعمال نامہ وہ دیکھے گا وہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ. یہ چیخ چیخ کر بل بلا کر کہے گا کہ تو میں برباد ہو گیا, میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا, مجھے میرا حج یاد ہے, مجھے فلاں دن کا صدقہ یاد ہے, مجھے فلاں دن کی نماز یاد ہے, لیکن اس کھاتے میں اتنے گناہ نکل آئے کہ یہ کھاتوں کے گناہوں نے میری پوری نیکیوں کو نگل ڈالا. اور چیخ کر کہے گا کہ اے کاش میں مر جاتا, اے کاش میں ہلاک ہو جاتا. اور اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو کہے گا کہ خذوہ فغلوہ, اس مجرم کو پکڑو, اس مجرم کو پکڑو اور اسے منہ کے بل کھینچ کر لے کر جاؤ پوری ذلت اور رسوائی کے ساتھ اور اسے جہنم میں پھینک دو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے موقع سے ہم کو بچائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخل کر دے, کیونکہ حساب کتاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں. ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ ہم گناہوں میں غوطے مار رہے ہیں, برائیوں میں غوطے مار رہے ہیں.
اگر حساب کتاب نکال کر دیکھا جائے تو کتنے سال کھڑے ہوں گے آپ؟ اللہ المستعان. پہلے تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز ہماری کتنی پابند کے ساتھ ادا ہوتی ہے، اللہ المستعان. اور اس کے بعد دوسرے غلطیوں کے تعلق سے پوچھا جائے گا. بات چیت ہر فرد سے ہوگی، کوئی اکیلا آدمی بچ نہیں سکتا، سب کے ساتھ گفتگو ہوگی، سب کو بتایا جائے گا ان کے اعمال. اگر حساب کتاب شروع ہو جائے تو اس آدمی کے لیے بربادی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ناقش عذب، جس کسی سے ڈسکشن شروع ہو گیا اس کے لیے عذاب متعین ہے. تو مائی عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن میں کہا ان من شیء الا واردھا، ہے کوئی آدمی جو اس موقع پر بغیر حاضری دیے آگے بڑھ سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول حاضری تو دینی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں عائشہ، تم نے معاملہ نہیں سمجھا ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ کو دکھایا جائے گا اور آپ دیکھ کر آگے بڑھ جائیں گے. پوچھ تاچھ نہیں ہوئی، ڈسکشن نہیں ہوا، وہ بچ گیا آدمی. جیسے ہی اعمال نامہ دکھایا گیا اور اس میں پوچھا گیا کہ بھائی فلان دن کی نماز کہاں چلی گئی، اور یہ تم نے کیا کیا ہے، یہ کیسی بات تم نے کہہ ڈالی، تم نے کسی ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا کیا، اور جب یہ ڈسکشن شروع ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ آدمی تو گیا، یہ آدمی تو گیا. اللہ سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے. اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا ہے تو عزیز ساتھیوں کنڈیشنز کو پورا کرنا ہے. اور کنڈیشنز کیا ہیں؟ سب سے اہم کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کا توکل اللہ پر بھرپور ہو. اللہ کے یہاں آپ نے اپنی پوری زندگی کو سونپ دیا ہے. آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا ریل پیل، اٹھنا بیٹھنا، ہر لمحہ آپ نے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے. اسی کو مکمل توکل کرتے ہیں. اس بنیاد پر اگر کسی نے زندگی جی ہے اس کے لیے یہ جزا متعین ہے انشاءاللہ. تو عزیز ساتھیوں، رمضان کا یہ مہینہ ہمارے گناہوں کے حساب کتاب، جیسے یہ ایک سال گزرتا ہے، آج مارچ 31 ہے، ایک آڈیٹنگ ایئر ختم ہوتا ہے نا، اس میں ایک سال کہ جو بھی آدمی پورے آڈیٹ اسے نکالی جاتی ہے. تو رمضان کے مہینے میں آدمی کو اپنا آڈیٹنگ کرنا ہے، وہ پورا سوچیں اور کہاں کہاں اسے غلطی ہوئی. اللہ کے لیے ان راتوں میں بیٹھیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اور جن جن کے حق ادا کرنا ہے ان کے حق ادا کریں، اور جن جن کو ناحق آپ نے اور اٹھا لیا انہیں راضی کر لیں. یہ سب کچھ اس مہینے میں کرنے کا کام ہے. عزیز ساتھیوں، جہاں روزہ، جہاں نماز، جہاں دوسری چیزیں ہم کرتے ہیں، صدقہ خیرات، وہاں پر سب سے اہم کام ہم ہمارے دل کی حفاظت کریں، اپنے دامن کو گناہوں سے بچائیں. رمضان کا مہینہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی معاف کرنا پسند کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا قابل التوب، اللہ وہ ہے جو توبہ قبول کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی جب بندہ اس کے پاس توبہ کرتا ہے، اس کے توبہ کو قبول کرتا ہے، تو اللہ کو بے حد خوشی ہوتی ہے، انتہائی خوشی ہوتی ہے. اس کی خوشی کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی صحرا میں جا رہا ہے، اس کے پاس اس کی اونٹنی ہے، اور اونٹ پر پورا ساز و سامان ہے، کھانے پینے کے سامان ہے. ان چیزوں کو لے کر وہ صحرا میں سفر کرتا ہے، اور تھک جانے کی وجہ سے ایک درخت تلے راحت کے لیے اپنا سر ٹیکتا ہے. آنکھیں لگ جاتی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد بیدار ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی پورے ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے، پورے ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے. ایسا کسی کے ساتھ صحرا میں ہو جائے، مانا یہ کہ یہ آدمی مرنے والا ہے، کیونکہ صحرا آدمی کو بھگا بھگا کے مارتی ہے. دور سے پانی نظر آتا ہے، دوڑتا ہے، ادھر دیکھتا ہے کوئی پانی وانی نہیں ہوتی، بھگا بھگا کے آدمی کو تھکا کے صحرا مٹی میں لپیٹ کے مارتی ہے. یہ انتہائی بدترین جگہ ہوتی ہے. عزیز ساتھیوں، اگر کسی کے پاس اس کا انتظام نہ ہو تو یہ آدمی جب دیکھتا ہے کہ اونٹنی غائب، اس کے ساز و سامان غائب، اسے تو متعین یقین ہو جاتا ہے کہ اب مجھے مرنا ہے. اب جب ادھر دوڑتا ہے ادھر دوڑتا ہے، تلاش کرتا ہے، واپس اسی جگہ آتا ہے جہاں اس نے شروع کیا، اور بیٹھ کر اس بار موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. پھر آنکھیں لگ جاتی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھیں کھلتی ہیں تو اس کے سامنے وہ اپنی اونٹنی تمام ساز و سامان کے ساتھ دیکھتا ہے. تو اس بندے کی خوشی کا کیا معیار ہوگا، اس بندے کی خوشی کا کیا حد ہوگا، کیا مقدار ہوگا، ہم سب سمجھ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کو اس سے کئی درجے زیادہ خوشی ہوتی ہے، کئی درجے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور یہ بندہ خوشی کے مارے الفاظ میں غلطی کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ الفاظ نہیں دیکھتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے جذبے کو دیکھتا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے میں معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اسی لیے پورا مہینہ ہول سیل کا مہینہ آپ کے پاس آیا، اور یہاں پر آپ مانگیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو ہم کتنے محتاج ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی لسٹ نکالیں اور ہر گناہ پر ٹھہر کر روئیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔